بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلوات الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. تمام حمد و ثنا و توصیف اللہ جل وجلہ کی ذات بابرکات کے لیے کیونکہ خالق کائنات کی ہے، مالک شکیات کی ہے. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور تعریف و توصیف کے بعد حضور نبی اکرم رسول محتشم فخر آدم و بنی آدم صاحب علم نشرح معصوم عاملہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی محبتوں کا نیاز پیش کرنے کے بعد میرے واجب الاحترام سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آنا چاہتا ہوں، جس کے لیے میں شروع کرنا چاہتا ہوں امام المحدثین عماد الدین اسماعیل بن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتاب البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 2228، جس میں علامہ ابن کثیر جن کا سن وفات ہے 774 ہجری، آپ اس میں ایک چیز نقل فرماتے ہیں کہ وقال الطبرانی، یہ فرما کر آپ اپنے سے بھی 400 سال پہلے کے محدث امام المحدثین امام ابو القاسم سلیمان بن احمد الطبرانی جن کا سن وفات ہے 360 ہجری، اس کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کان یزید فی حداثتہ صاحب شراب یأخذ ماخذ الاحداث، کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو یزید کے والد محترم ہیں، یزید کی والدہ کون ہے؟ یزید کی والدہ میسون بنت بہدل، یزید کے نانے کا نام ہے بہدل، اور یہ بنو کلب کا سے تعلق رکھنے والا ہے. بہدل علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بہدل شروع سے آخر تک عیسائی رہا اور اسی پر اس کی موت واقع ہوئی، اور یزید کے جتنے بھی نانہال کے افراد اور خاندان ہے یزید کا، وہ سارے کا سارا عیسائی ہے، کتاب ہے، مسلمان نہیں ہے. تو آپ نے اسی قبیلے بنو کلب جو کہ ایک شامی عیسائی قبیلہ ہے، خانہ بدوش لوگ تھے، آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ نے اسی قبیلے کی ایک مائی صاحبہ میسون بنت بہدل سے نکاح کیا. یہاں پھر 2 آراء کل کتب تاریخ میں موجود ہیں، ایک یہ کہ میسون بنت بہدل مسلمان ہو گئی، اور دوسرا یہ کہ نہیں وہ مسلمان نہیں ہوئی. خیر ایک مرتبہ میسون بنت بہدل
اپنے کمرے کے اندر زاروں قطار رو رہی ہیں، زاروں قطار رو رہی ہیں اور رو رو کر عربی اشعار گنگنا رہی ہیں، اور ان اشعار کا مفہوم یہ ہے کہ بے شک یہ عالی شان محل ہے، بڑے قیمتی پتھروں سے بنا ہوا ہے، مگر جو سکون مجھے اپنے والدین، اپنے بھائیوں کے قبیلے کے اندر، خیموں کے اندر ہے، وہ سکون مجھے یہاں نہیں مل رہا۔ پھر دوسرا شعر پڑھتی ہیں، گنگناتی ہیں، ساتھ ساتھ رو رہی ہیں کہ اس محل کے اندر بے شک بڑی شیریں زبان، میٹھی زبان والی کنیزیں موجود ہیں جو مجھے صبح سویرے جگاتی ہیں، لیکن اپنے والدین کے قبیلے اور بھائیوں کے قبیلے میں جو پرندوں کی آواز سے اور مرغ کی آواز سے، جانوروں کی اور بھیڑ بکریوں کی آواز سے جب میں صبح بیدار ہوتی تو وہ مزہ اس عالی شان محل کے اندر نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ رو رہی ہے، زاروں قطار رو رہی ہے۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنتے تو آپ کو ترس آ جاتا ہے، آپ فوری طور پر انتظام فرماتے ہیں اور انہیں ان کے والدین کے قبیلے بہدل کے قبیلے روانہ فرما دیتے ہیں، اور ساتھ یزید اس وقت چھوٹا ہوتا ہے، ساتھ یزید کو بھی روانہ کر دیتے ہیں، ساتھ بھیج دیتے ہیں ماں کے۔ یہاں پھر دو آراء بڑی صحت کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے میسون بنت بہدل کے پیچھے طلاق بھی جاری فرما دی، اور دوسری رائے یہ ہے کہ نہیں، آپ نے طلاق جاری نہیں فرمائی، لیکن وہ واپس پھر کبھی نہیں آئی، اسی اپنے والد کے قبیلے بہدل میں رہی، اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی، واپس نہیں ہے۔ لیکن اس بات پر تمام علماء سیرت و تاریخ کا اتفاق ہے کہ یزید اپنی ماں کے ساتھ اپنے نانے کے قبیلے میں رہا، اور یہ قبیلہ سارے کا سارا عیسائیوں کا قبیلہ ہے، شام کے عیسائیوں کا قبیلہ بنو کلب۔ یزید کی پرورش اسی عیسائیوں کے قبیلے کے اندر ہوئی۔ تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے، کوئی اور رائے موجود نہیں ہے کہ یزید نے بچپن وہی گزارا، اور اس کی پرورش اس کے نانا نے، اس کے ماموں جو کہ سارے کے سارے عیسائی ہیں، انہوں نے اس کی پرورش کی۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے علامہ ابن کثیر دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی وفات سن 774 ہجری میں، اور وہ پہلے 400 سال پہلے کے امام المحدثین امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ کانا یزید فی حداثتہ صاحب شراب کہ یزید ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد شرابی بنا، ہرگز ایسا نہیں کہ یزید تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد بے نمازی بنا، یزید ہرگز ایسا نہیں کہ یزید تخت حکومت پر بیٹھنے کے بعد اس کے اندر تمام تر خرابیاں آئیں، نہیں، کان یزید فی حداثتہ صاحب شراب، وہ شروع سے ہی شراب میں دھت رہتا ہے۔ کیونکہ اس کی پرورش ہوئی نانہال اپنے نانے کے قبیلے میں، اور وہ سارے کا سارا عیسائیوں کا قبیلہ ہے، اس کے ماموں عیسائی ہے، نانا عیسائی ہے، نانی عیسائی ہے، سارا خاندان عیسائی ہے، پورا قبیلہ عیسائیوں کا ہے، اور وہ وہاں پلا اور بڑا، تو وہاں عیسائیوں کے ہاں چونکہ شراب جائز ہے تو یزید صاحب شراب، الفاظ پر غور کریں، صاحب شراب، وہ شروع سے ہی صاحب شراب تھا، شراب پینے کا عادی تھا۔ سامعین، علامہ ابن جوزی جو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل پاک سے، اور حضور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علم حدیث میں استاد ہیں، اپنی کتاب 17 جلدوں پر مشتمل المنتظم فی تاریخ الملوک والامم، اس کی 5ویں جلد صفحہ نمبر 336 میں آپ فرماتے ہیں، علامہ ابن جوزی جن کا سن وفات ہے 597 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ جب پہلا خط لکھا گیا
حضرت امیر معاویہ نے جب لکھا یزید کی نامینیشن کے حوالے سے کہ یزید کو تخت حکومت سونپا جائے نامزد کرنے کے حوالے سے، تو سب سے پہلا خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زیاد ابن ابی ہے کو لکھا۔ زیاد ابن ابی ہے، یہاں یہ زیاد ابن ابی ہے لفظ پڑھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ طبقات ابن سعد کے اندر محمد بن سعد جن کا سن وفات ہے 230 ہجری، آپ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام حسین کو شہید کر دیا گیا تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے جن کا سن وفات 110 ہجری، آپ فرماتے ہیں جب انہیں اس چیز کی خبر ہوئی کہ حضرت امام حسین کو کربلا کی سرزمین میں شہید کر دیا گیا ہے، تو حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساروں قطار آپ نے رونا شروع کر دیا۔ آپ 3 دن تک مسلسل روتے رہے، مسلسل روئے۔ 3 دن تک آپ نے ایک گھونٹ بھی حلق سے پانی کا نیچے نہیں اتارا۔ 3 دن تک آپ نے ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں اتارا، گریہ زاری کرتے رہے مسلسل، بس نماز پڑھتے پھر روتے، نماز پڑھتے پھر رونا شروع کرتے۔ جب کچھ آپ کی طبیعت میں ٹھہراؤ آیا، آپ کی طبیعت میں جب ٹھہراؤ آیا، آپ باہر نکلے، تلامذہ کے پاس آئے، شاگردوں کے پاس آئے، عزیز و اقارب کے پاس آئے۔ جب لوگوں کے پاس آئے تو آپ کی زبان پر صرف ایک ہی حرف اور ایک ہی لفظ جملے جاری تھے۔ آپ بار بار یہ جملے دہرا رہے ہیں کہ لقد قاتل ابن دعیہا ابن نبیہا، کہ ایک ابن داعی نے ابن نبی کو قتل کر دیا، کہ حضور کی امت اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ ایک ابن داعی نے ابن نبی کو قتل کر دیا۔ اب ابن داعی کون ہے؟ ابن نبی تو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے، ابن داعی کون ہے؟ سامعین، کل کتب تاریخ میں جہاں بھی زیاد کا نام لکھا جاتا ہے زیاد ابن ابی ہے لکھا جاتا ہے۔ یہ باپ ہے عبید اللہ ابن زیاد کا جو بصرہ کا گورنر تھا، اور پھر بعد میں سرجون جو کہ عیسائی ہے اور یزید کا مشیر اعلیٰ ہے۔ یزید ہر مشورہ لینے سے پہلے کسی کام میں اسی سے پہلے مشورہ طلب کرتا اور اسی سے لیتا، پھر اسی کے مشورے کے مطابق وہ کام کرتا۔ تو سرجون کے مشورے پر عبید اللہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ تو یہ زیاد ابن ابی جہاں بھی لکھا جاتا ہے زیاد ابن ابی، اپنے باپ کا بیٹا زیاد، اس کے باپ کا نام کسی تاریخ کی کتاب میں موجود نہیں۔ ماں کا نام آتا ہے سمیہ، اس کی ماں کا، لیکن باپ کا نام نہیں آتا، نہیں خبر یہ کس کا بیٹا ہے۔ تو اگر عام فہم زبان میں سمجھا جائے تو داعی ابن داعی عربی زبان میں اسے کہتے ہیں جو حرام زادہ ہو، جو کیا ہو؟ حرام زادہ ہو۔ تو حضرت سیدنا حسن بصری تابعی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب واقعہ کربلا کی خبر سنی، اس وقت آپ عالم شباب میں تھے، جوانی کی حالت میں تھے، آپ نے جب خبر سنی 3 دن مسلسل گریہ و زاری میں گزار کر جب طبیعت میں کچھ ٹھہراؤ آیا تو بار بار یہی فرما رہے ہیں لقد قاتل ابن دعیہا ابن نبیہا، کہ ایک حرام زادے نے نبی کے شہزادے کو قتل کر دیا۔ ایک حرام زادے نے۔ سب سے پہلا خط حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی زیاد ابن ابی ہے کو لکھا۔ تو جب زیاد ابن ابی ہے وہ خط لکھا تو زیاد پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا، مجھ سے کیسا مشورہ طلب کیا جا رہا ہے۔ یزید جو کہ ایک کاہل انسان ہے، سست انسان ہے، بڑا غافل ہے، اور اس کے اندر تو بڑی کمیاں اور کجیاں ہیں اور قابل نفرت باتیں موجود ہیں، اب کیا اس یزید کو 3 بڑے اعظموں کا اکثریتی علاقہ سونپا جائے گا اور یہ یزید تخت حکومت پر آئے گا اور یہ مسلمانوں کا حکمران بنے گا؟ زیاد پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا ایک بڑا دانشور عبداللہ بن کعب النمیری، جس
کے پاس ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا. زیاد ابن ابی ہے عبداللہ بن کعب النمیری کو خط لکھتا ہے کہ جس وقت تجھے خط ملے، چاہے دن ہو رات ہو، جس وقت ملے فوری طور پر میرے پاس پہنچ. تو وہ عبداللہ بن کعب النمیری آ جاتا ہے، پوچھتا ہے کہ جناب ہے گورنر صاحب، یہ زیاد ابن ابی ہے عراق کا گورنر ہوتا ہے، کہ جناب کیا ہو گیا